یاسر فا سے ایک دفعہ معروف اطالوی صحافی ریانا فلاسی نے پوچھا تھا کہ یاسر آپ کو یہ ماننا تو پڑے گا کہ اسرائیلی بہت اچھے ہیں، وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. تو اس پہ یاسر عرفات نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یہ بڑی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ شام جو ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے. شام کے صدر جو ہیں بشار الاسد، وہ دمشق کو چھوڑ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے روس میں، اور یوں بشار الاسد کی اور ان کے والد صاحب نے جو 50 سال پہلے حکومت قائم کی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. بشار الاسد کی حکومت کو اور ان کے والد کی حکومت کو عرب میں ایسی حکومت سمجھا جاتا ہے جو ایک تشدد پہ قائم تھی، جو زبردستی پہ قائم تھی. اسی لیے اس حکومت کا خاتمے کے بعد نہ صرف شام میں بلکہ دنیا کے دوسرے خطوں میں یہاں شامی موجود ہیں، انہوں نے ایک جشن منایا ہے. اور شام کے جو باغی ہیں جنہوں نے اب وہ ظاہر نئے حکمران ہیں، جو باغی ہیں وہ اب نئے حکمران بن گئے ہیں، انہوں نے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو موجودہ یعنی سابقہ جو وزیر اعظم تھے انہیں کہا ہے کہ جب تک حکومت کی ٹرانسفر آف پاورز کا معاملہ نہیں ہوتا وہ حکومت کو چلائیں گے. تو یہ تو ایک اچھا سائن ہے کہ اور جس میں بہت سے لوگ جو ہیں اچھی امید تلاش کر رہے ہیں. اور لیکن یہ واقعہ کیسے پیش آیا، یہ سانحہ کیسے پیش آیا؟ جو شامی حکومت کے ماننے والے ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ کیسے پیش آیا؟ آپ نے خبروں میں سن چکے ہوں گے کہ یہ اچانک تو نہیں ہوا، اس میں کچھ وقت لگا، لیکن اس کے باوجود، یہ وقت لگنے کے باوجود یہ ایک اچانک بات کی جائے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے اس پہ کہ یہ ہوا کیسے. ہوا یہ ہے کہ جو شام کے خلاف کوئی 2011 سے ایک بغاوت وہاں شروع ہوئی تھی، قتل و غارت کری جاری تھی، بہت سے گروپ وہاں پہ تھے، لیکن روس نے بمباری وہاں پہ کی. حزب اللہ جو ہے لبنان میں جو شیعہ ملیشیا ہے، شیعہ گروپس ہیں، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور جو بشار الاسد ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا. اور یوں وہاں پہ ایک امن قائم تھا. آپ اس کو کہہ لیں کہ حلب میں، اور جو خاص طور پہ وہ علاقے جو ہیں جو ساحل سمندر کے ساتھ ہیں، ایک بڑا ایریا جو تھا وہاں پہ یہ معاملہ تھا. لیکن وہاں پہ کرد جو ہیں وہ بھی رولا ڈال رہے تھے، انہوں نے بھی ایک معاملہ ہمیشہ ہی احتجاج کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو نئی جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی یہ کہا یہ اسلام پسند ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو بہت سے پرسپیکٹو سے دیکھا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھی جا رہی ہے کہ اس میں ترکی کا حصہ ہے، اس میں سعودی عرب کا حصہ ہے، اس میں ان عربوں کا حصہ ہے جو ایران سے کسی نہ کسی طریقے سے ناراض تھے. اور ایران سے ناراض کون تھے؟ ایران سے ظاہر سعودی عرب ناراض تھا، ایران سے کہ ترکی کے ساتھ کوئی معاملات ایسے نہیں تھے، اچھے نہیں تھے. یعنی وہ ایک جو قدیم آپ سمجھیں کہ ایک کشمکش ہے عرب و عجم کی، وہ اس نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے. یعنی ایران اور جو سعودی عرب ہے، دوسرے علاقے ہیں. یعنی اب یوں بات کر لیں، ہم ذرا اس کو تھوڑی سی کھل کے کریں گے کہ یہ سنی اور شیعہ کا جو ایک بہت قدیم ایک معاملہ ہے، اس نے ایک نئی صورت اس کی اختیار کی ہے. کہا یہی جا رہا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بشار الاسد تھا اس کو روس سپورٹ کر رہا تھا، اس کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، اس کو حزب اللہ سپورٹ کر رہے تھے. ابھی یہ جو گروپس آئے ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپورٹ ترکی کر رہا ہے، ان کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، انہیں عرب سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ عربوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اسی لیے جو سنی عرب خاص طور پہ جو ایون شام میں موجود ہیں وہ اس پہ بڑے سیلیبریشنز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب سے یہ غزہ کا مسئلہ شروع ہوا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے، مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو اصل مسئلہ اس میں دیکھنے والی بات جو ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس پہ خوش کیوں ہے. اسرائیل جو ہے نئی حکومت قائم ہونے پہ خوش ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ اسرائیلی کے اخباروں نے جو باغی لیڈر ہیں ان کے انٹرویو شائع کیے تھے، اور جن کے ساتھ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ جو نئی حکومت جو اگر قائم ہوتی ہے، یہ جو باغی اگر کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور یعنی اسرائیل جو ہے وہ جو بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کو اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا تھا جتنے اچھے تعلقات ہونے کا اسے امکان یہ ہے کہ جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے اس سے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ یہاں سے ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں،
روس جو ہے وہ اس کی چھٹی ہو گئی ہے کیونکہ روس بمباری کر کے بڑی اس نے ایک سپیس دلوائی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس طرح سے ایران کا کہ اثر و رسوخ کا خاتمہ ہوا ہے، اور اسرائیل کو چونکہ اس وقت سب سے زیادہ ایران سے خطرہ ہے، ایران سے شکایتیں ہیں اور ایران کے خلاف ہوا ہے، تو لہٰذا وہ اس تبدیلی سے خوش ہے۔ اور اسرائیل نے اس موقع کا فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ گولان ہائٹس جو پہاڑیاں ہیں جو گولان کی، اور اس پہ اس نے 1969 کی وار میں قبضہ کیا تھا۔ 1981 میں اس نے اس پہ کہا کہ نہیں میرا ہی اس پہ حق ہے، اس پہ امریکہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ اس میں ایک بفر زون تھا، یہ کوئی 25-30 کلومیٹر دور ہے دمشق سے علاقہ، تو اس میں ایک بفر زون تھا، اس بفر زون میں فوجیں نہیں داخل ہوتی تھی دونوں ملکوں کی، تو اس بفر زون پہ اسرائیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے قبضہ کر لی۔ یہ BBC کی خبر ہے۔ تو گویا یہ جو ابھی ہوا ہے، واقعہ پیش آیا ہے، اس سے ہم دو نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے اس خطے میں حزب اللہ کا اثر یا ایران کا اثر انڈائریکٹلی جو ہے اس کو کم کیا ہے، روس کا اثر جو ہے اس کو کم کیا ہے، امریکی مفادات کو وہ آگے لے کے گیا ہے۔ دوسری بات ہم اس میں یہ کہیں گے کہ اس نے فزیکلی بھی کچھ ایریا جو ہے جو بفر زون کا ایریا تھا وہاں پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ تبدیلی کے بعد جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، جن کی چوکیاں تھیں انہوں نے چوکیاں خالی کر دی ہیں، لبنان کے بارڈر پہ چوکیاں خالی کر دی ہیں، اور وہ اس طرح سے ظاہر ہے وہاں پہ سسٹمز ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو اسرائیل کہاں تک وہ آگے بڑھ چکا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ یاسر فا سے ایک دفعہ معروف اطالوی صحافی ریانا فلاسی نے پوچھا تھا کہ یاسر آپ کو یہ ماننا تو پڑے گا کہ اسرائیلی بہت اچھے ہیں، وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو اس پہ یاسر عرفات نے کہا تھا کہ نہیں، اسرائیلی اچھے نہیں ہیں، اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے مثبت پوائنٹس کی وجہ سے نہیں جیت رہے، وہ عربوں کے منفی پوائنٹس کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ ابھی یہ شام میں جو تبدیلی آئی ہے اور شام میں یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک عربوں کا معاملہ ہے کہ عرب خود کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے کس طرح سے ہونا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے، کوئی ایک ہفتہ پہلے، اسرائیلی اخبار جو یروشلم پوسٹ ہے اس نے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا، اور وہ یہ آرٹیکل تھا کہ جو عرب ہیں ان کی زبان تو ایران کے ساتھ ہے لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب یہ چیزیں ظاہر تبدیل ہوتی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن تبدیل ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، دوسرے نقطہ نظر بھی اس میں ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قائم تو ہو گئی ہے، بشار الاسد وہاں سے چلے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دمشق میں کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوئی، بلکہ ایک طرح سے ایک ویلکمنگ کی فضا دمشق میں تو نظر آتی ہے، کیونکہ جب بشار الاسد کا طیارہ جو ہے وہ دمشق کی فضا سے نکلا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی بھی ریزسٹ کرنے والی قوت نہیں تھی، سب لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ جو فوجی ہیں شامی وہ بھی ملک چھوڑ کے انہوں نے بیروت میں چلے گئے ہیں، لبنان میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خوش ہے کہ وہاں سے حزب اللہ کو اس نے نکال دیا ہے شام سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے شام کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، پہلے ہی وہ گولان ہائٹس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب تھوڑے سے اور ایریا پہ اس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس کے کچھ لیڈرز کے انٹرویو جو ہیں وہ بھی اسرائیلی اخباروں میں شائع ہوئے ہیں، اسرائیلی اخباروں نے، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ کیونکہ کسی لیڈر نے ان کی تردید نہیں کی، ان میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں، تو اسرائیل کے لیے اس کو ایک اچھی بات سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن اسے ہوگا کیا؟ اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اور یہ بات ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس خطے کا امن جو ہے وہ خراب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو بھی گروپس آئے ہیں وہ ان کا آپس میں بھی کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے کوئی ایک ایسی گورنمنٹ بنانا جو بڑی دیر تک چلے وہ بڑی مشکل نظر آتی ہے، یعنی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ کا بننا جو ہے وہ بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ بشار الاسد اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے جو حکومت قائم کی تھی وہ تو خالصتاً جو ہے وہ اس پہ تو بہت زیادہ تشدد تھا اور خوف تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کے خلاف نہیں اٹھتے تھے، اور کیونکہ سنی جو ہے وہاں پہ اکثریت تھے، اور یہ جو بشار الاسد ہیں یہ ایک اقلیتی فرقے سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں پہ جتنا بھی وہ ان کی حکومت رہی ہے اس میں ایک بات تو ہمیشہ یہ کہی جاتی رہی ہے کہ خوف وہاں تھا۔ ہما میں ایک شہر ہے وہاں کا، وہاں پہ انہوں نے وہ تو ایک بڑا ایک بن چکا ہے، ایک سمبل بن چکا ہے کہ تشدد کا، کہ وہاں تو پورا شہر جو ہے انہوں نے گرا دیا تھا، کیونکہ وہ شہر میں ان کے خلاف آوازیں بلند ہوئی تھی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ
تھوڑا سا غیر مستحکم کرے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ خوش ہے کہ اس نے حزب اللہ کو وہاں سے نکال دیا ہے، کیونکہ حزب اللہ کو جو ہے وہ تو لبنان سے نکالنے کی بھی کوشش ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے ٹھکانوں پہ حملہ ہوا ہے، ان کے اٹیکس ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد عرب ممالک کی طرف سے ایک پیشکش جو ہے وہ لبنان کو یہ کی گئی تھی کہ اگر وہ حزب اللہ جو ہے انہیں یعنی غیر مسلح کر دیں تو وہ ان کی امداد کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں کافی مدد دیں گے۔ لیکن بہرحال کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف یا ایرانی آپ یوں سمجھیں یہاں اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سعودی عرب بہرحال جو یمن میں جو شیعہ باغی ہیں یا جو جس کو کہا جاتا ہے وہ بہرحال سعودی عرب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر میں امریکن پریزیڈنٹ نے جو بائیڈن نے اور یہ یو اے کے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پرشین گلف جو ہے، خلیج فارس جس کو کہتے ہیں، اس میں 3 جزیرے ہیں، ان جزیروں پہ ایران کا قبضہ ہے، ایران اپنا حق جتاتا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ یہ ایران کے جزیرے نہیں ہیں، یہ ہمارے جزیرے ہیں۔ اس پہ پھر ایرانی گورنمنٹ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں، ہمارا ان پہ ہمارا حق ہے۔ یوں میں یہ بات کہوں گا کہ ایک طرف تو اسرائیل اور ایران کا جھگڑا جاری ہے، دوسری طرف سے عرب اور ایران جو ہے وہ تھوڑا سا دب گیا ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، لیکن وہ جاری ہے۔ اب اس کی کیا صورت نکلتی ہے؟ نمبر 1 پہلے یہ ہوگا کہ یہ خطہ جو ہے ایک نئی جو ہے عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ بظاہر اس وقت اسرائیل جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کو وہاں سے نکال دیا، وہاں پہ جو ایرانی اثر و رسوخ تھا اس کا خاتمہ کر دیا، لیکن پوری دنیا میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر یہ کنفلکٹ جاری رہتا ہے، غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لبنان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اسرائیلی اور زیادہ جو ہے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک مذہبی لیڈر جو ربعی جو تھے، انہیں ابو ظہبی میں ابھی انہیں قتل کیا گیا اور اس کا الزام بھی ایران پہ لگایا جاتا ہے اور ایران کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خود اسرائیل جو ہے اس میں اور امریکہ میں جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کے جو وزیر دفاع رہے ہیں صاحب کا، ان کے جو وارنٹ ہیں وہ بھی جاری ہوئے ہیں، اور کچھ ملکوں نے جس میں یورپ کے بہت سے ملک ہیں انہوں نے کہا جی بالکل اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ تو یہ جو کنفلکٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم آہستہ آہستہ ایک بڑی عالمگیر جو جنگ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عالمی لیڈروں کو کردار ادا کرنا ہے امن کے لیے، کیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ جنگ کی تباہی میں تلاش کرتے ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، آنے والا وقت جو ہے جو اب بہت دور نہیں رہا، کچھ اور زیادہ بڑی تبدیلیاں جو ہیں اس پورے خطے میں دکھانے والا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔